جس فیکٹری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، فیکٹری مالکان کو اپنے آمدن کی اتنی ہوس ہے کہ ان سے یہ نہیں ہوا کہ ہمارے بالکل پڑوس میں ہماری وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں تو ہم 3 دن تک اس فیکٹری کو نہ چلائیں۔ آپ یقین مانیں جب ہم ان کے لواحقین کی طرف جاتے ہیں، ان کی جو فیملی کے سربراہ ہیں، فریاد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا جو معصوم جانیں گئی ہیں وہ اتنی کم قیمت نہیں تھی کہ جو فیکٹری ہے اس کو چند ہی گھنٹوں کے بعد دوبارہ آپ نے چلا دیا، اور ان کی طرف سے ابھی تک لواحقین کو ملنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے جو اس کے ذمہ دار ہیں انہی لوگوں پہ مشتمل اگر آپ کمیٹی بنائیں گے تو جزا اور سزا کا فیصلہ کون کرے گا؟ تب ایک گھر کے 6 بچے اور 2 خواتین چلی گئیں اور اس پہ آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں، میری نظر میں ایک شرمناک فعل ہے۔ جان کی تو کوئی قیمت ہے نہیں ہے۔ تو بابر نواز صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ متاثرہ خاندان کے ساتھ مذاق مت کریں، آپ کی گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاق مت کرے، فی الفور جو ہے نا کم از کم بھی آپ جو اس دنیا سے معصوم بچے رخصت ہو چکے ہیں ان کے خاندان کو پر پرسن 50 لاکھ اور جو زخمی لوگ ہیں ان کو 20 سے 25 لاکھ روپیہ اناؤنس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ سیاسی شخصیت ارم فاطمہ صاحبہ موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 دن پہلے عطار انڈسٹری میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا، تو اسی بارے میں ہم ان سے معلومات لینے کے لیے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ سانحہ کیسے پیش آیا؟ یہ سانحہ عطار انڈسٹری اسٹیٹ میں پیش آیا ہے۔ یہاں پہ گیس کی جو پائپ لائن گزر رہی تھی وہ کیونکہ لیک ہو گئی، اور اس کی جو لیکیج کی وجہ تھی، ایک تو پرانی پائپ لائن ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ساتھ میں اس کے ملحقہ ایریا میں جو فیکٹری تھی، اس فیکٹری کا جو تیزاب ہے، تیزابی پانی جو گزر رہا تھا نالے سے، پائپ لائن کمزور ہونے کی وجہ سے اور تیزابی پانی ہونے کی وجہ سے جب وہ لیک ہوئی تو وہ پائپ پھٹا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اتنا بڑا سانحہ پیش ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ایڈجسنٹ ایریا میں جو کمیونٹی رہ رہی تھی ان لوگوں نے بار بار اپلیکیشنز دیں ڈپارٹمنٹ کو، اور بار بار ان کو بتایا کہ جی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اگر آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا خود اس کو ٹھیک کروا لیتے ہیں، لیکن محکمے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ٹھیک کر کے دیں گے، اور وہی ہوا جس کا مقامی آبادی کو خطرہ تھا اور خدشہ تھا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اچھا میڈم، اس سانحے کا آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں اس سانحے کا جو ذمہ دار ہے، جتنے بھی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ سے لے کر کے متعلقہ جو گیس پائپ لائن کا ہمارا جو محکمہ ہے اس سے لے کر کے جو ہماری عطار انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور فیکٹری مالکان ہیں، ہر بندہ جو ہے نا اس میں برابر کا قصوروار ہے۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اچھا، جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مقامی لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، یا وہاں کے جو لیبر ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں انہی لوگوں پہ مشتمل اگر آپ کمیٹی بنائیں گے تو جزا اور سزا کا فیصلہ کون کرے گا، اور انصاف پہ مبنی فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا۔ قیمتی جانوں کا ضیاع تو ہو گیا، ابھی جو ہے صوبائی حکومت اور قومی حکومت نے کیا کوئی نوٹس لی ہے؟ کیا متاثرین کی کوئی امداد وغیرہ کی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دونوں حکومتیں واقعہ کی ذمہ دار ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اگر نمائندے یہاں پہ آئے، ہمارے MNA صاحب بابر نواز صاحب اور جو منسٹر صاحب ہیں امیر مقام، آئے، موقع پہ گئے، لواحقین سے ملے، اور پر پرسن جو جن لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے پر پرسن ان کو 10 لاکھ اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 5 لاکھ جو ہے نا وہ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے متاثرین خاندان ہے اس کے ساتھ ایک گھناؤنا مذاق ہے کہ آپ معصوم جو جانے گئی ہیں، ایک نسل ختم ہو گئی ہے۔ جب ایک گھر کے 6 بچے اور 2 خواتین چلی گئیں اور اس پہ آپ 10 لاکھ دے رہے ہیں، میری نظر میں ایک شرمناک فعل ہے۔ جان کی تو کوئی قیمت ہے نہیں ہے، اور جان کی قیمت تو ان سے پوچھیں جن کے پیاروں کی جان گئی ہے، جن کے پیارے گئے ہیں، لیکن کم از کم بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 1 کروڑ نہیں تو کم از کم 50 لاکھ روپے کا پر پرسن ان کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا، اور 25 لاکھ جو ہے نا یہ جو زخمی ہیں ان کو دینا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں فیڈرل گورنمنٹ یہ ذمہ داری لیتی کہ جتنے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہاں مکمل طور پہ جو تباہ ہو چکے ہیں ان گھروں کو دوبارہ سے آباد کرنے میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اناؤنس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام بنتا تھا کہ کیونکہ یہ جو گیس کا محکمہ ہے یہ ان کے انڈر آتا ہے، تو فی الفور جو متعلقہ
حلقہ ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں یا اس ریجن کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا. اس پہ کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور جس فیکٹری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان فیکٹری مالکان کو نوٹس دیا جاتا. متاثرین کے اوپر ان کے زخموں پہ نمک اس طرح سے چھڑکا گیا, کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ویری نیکسٹ ڈے جو ہے نا فیکٹری کو دوبارہ سے چلا دیا گیا. مطلب فیکٹری مالکان کو اپنے آمدن کی اتنی ہوس ہے کہ ان سے یہ نہیں ہوا کہ ہمارے بالکل پڑوس میں ہماری وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے ہم لوگ جو ہے نا کم از کم 3 دن تک, اسلام میں جو ہمارا سوگ کا ایک 3 دن کا طریقہ کار ہے, تو ہم 3 دن تک اس فیکٹری کو نہ چلائیں. آپ یقین مانیں جب ہم ان کے لواحقین کی طرف جاتے ہیں, ان کی جو فیملی کے سربراہ ہیں, مطلب وہ تو اٹھنے کے قابل نہیں رہے, مطلب ان کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے, وہ روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا جو معصوم جانیں گئی ہیں وہ اتنی ارزاں نہیں تھیں, ان کی وہ اتنی کم قیمت نہیں تھی کہ جو فیکٹری ہے اس کو چند ہی گھنٹوں کے بعد دوبارہ آپ نے چلا دیا. اور ان کی طرف سے ابھی تک لواحقین کو ملنے کے لیے کوئی نہیں گیا. اچھا میڈم, آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ میرے حکومت سے جو مطالبات ہیں یہ میرے مطالبات نہیں ہیں, یہ جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے جو ارد گرد بسنے والی مقامی آبادی ہے یہ ان کے دیرینہ مطالبات ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ تو متاثرہ خاندان کے حوالے سے ہے. متاثرہ خاندان کی جو کمپنسیشن ہے وہ 10 لاکھ جو ہے نا, یہ تو ان کے ساتھ بہت زیادتی والی بات. گورنمنٹ آف پاکستان اگر 10 لاکھ روپیہ ان کا ایک منسٹر آ کے اناؤنس کر کے جاتے ہیں اور جس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی جو حکومتی پارٹی ہے اس پہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں, تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. میں ریکویسٹ کروں گی جو ہمارے اس ٹائم کے اوپر سٹنگ MNA صاحب ہیں, وہ بھی ایک شہید کے بیٹے ہیں, تو بابر نواز صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ متاثرہ خاندان کے ساتھ مذاق مت کریں, آپ کی گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاق مت کرے. فل فور جو ہے نا کم از کم بھی آپ جو اس دنیا سے معصوم بچے رخصت ہو چکے ہیں ان کے خاندان کو پر پرسن 50 لاکھ اور جو زخمی لوگ ہیں ان کو 20 سے 25 لاکھ روپیہ اناؤنس کریں اور فل فور ان کو دیں. وہ انتہائی مطلب متوسط طبقے کے لوگ ہیں.